چینی حکام نے ایک نیا ہدف حاصل کیا ہے کیونکہ وہ ملک کی کٹ تھروٹ فوڈ ڈیلیوری انڈسٹری پر لگام لگاتے ہیں۔ گھوسٹ کچن یا ایسے ریستوراں جو حقیقت میں موجود نہیں ہیں لیکن ایپس پر نظر آتے ہیں، گھوسٹ کچن تھرڈ پارٹی وینڈرز کو آؤٹ سورس کرتے ہیں جو انہیں کم قیمت پر پورا کرتے ہیں، جس سے تاجروں کو قیمتیں کم کرنے اور زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ساؤتھمپٹن کے مینیجر ٹونڈا ایکرٹ نے اسپائی گیٹ اسکینڈل کو آرکسٹریٹ کرنے کے لیے معذرت کی ہے، جس کی وجہ سے کلب کو چیمپئن پلے آف سے نکال دیا گیا تھا، جیسا کہ مالک ڈریگن سولاک نے اصرار کیا کہ وہ جرمن کو برخاست نہیں کریں گے۔ ایکرٹ نے منگل کو ایک ویڈیو بیان میں کہا، جو کچھ بھی ہوا اس کے لیے میں معافی مانگنا چاہتا ہوں اور میں اپنا ہاتھ اٹھاتا ہوں کیونکہ ایک ہیڈ کوچ کی حیثیت سے میں اس فٹ بال کلب میں جو کچھ ہوا ہے اس کا ذمہ دار ہوں۔ چونکہ انٹرپرائزز اپنے اے آئی سسٹمز کا ازالہ کرتے ہیں، گورننس ایک کلیدی چیلنج بن کر ابھری ہے۔ کچھ دوہری نقطہ نظر اختیار کر رہے ہیں دوسرا آنے والے سوالات کو ہینڈل کرنے کے لیے، جبکہ دوسرا ماڈل پہلے والے کو پریشانی میں پڑنے سے روکتا ہے۔ یہ ضرورت کی بنیاد دار ہے ایک نئی اے آئی تعمیل سروس جس نے منگل کو 10 ملین سیڈ راؤنڈ کا اعلان کیا۔ سرمایہ کاروں میں اصول ہے اسپیڈ رن، رین وینچرز، پچ ڈرائیو وینچرز اور یونائی وینچرز کے درمیان شامل ہے۔ مکمل طور پر سسٹم کے دوسرے حصے سے شامل ہیں۔ کمپنی مکمل طور پر سسٹم کے حصے سے نمٹتی ہے، اے آئی ماڈلز اور اختتامی صارفین کے درمیان بیٹھ کر کسی بھی پیغام کو جھنڈا لگانے اور تبدیل کرنے کے لیے جو تعمیل کا مسئلہ پیش کر سکتا ہے۔ معائنے کے بعد سہولت کی کمی کا پتہ چلنے کے بعد جاپان نے ہندوستانی آم کی درآمد معطل کر دی۔ جاپان نے تقریباً 2 دہائیوں میں پہلی بار ہندوستانی آموں کی درآمد معطل کر دی ہے، جب انسپیکٹرز نے شمالی ہندوستان میں علاج کی ایک کلیدی سہولت میں خامیوں کی نشاندہی کی ہے۔ رائل پاور پاکستان نے جی پی ایکس تھائی لینڈ کے بانی چھایوس کے ساتھ ایک مؤو پر دستخط کیے ہیں، ایک مشترکہ منصوبہ قائم کیا ہے جو پاکستان میں رائل جی پی ایکس کے نام سے برانڈ متعارف کرائے گا۔ ایئر بلو نے اپنے بیڑے کی توسیع کے جاری منصوبوں کے حصے کے طور پر درجہ بند کپتانوں کے لیے بھرتی مہم کا اعلان کیا ہے۔ ایئر لائن تجربہ کار ایئر بس 320 کپتانوں کی تلاش کر رہی ہے اور اس نے درخواست دہندگان کے لیے اہلیت کے متعدد تقاضے بیان کیے ہیں۔ آزاد جموں و کشمیر اے جے کے حکومت نے خطے کے تمام تعلیمی اداروں میں موسم گرما کی تعطیلات کا اعلان کر دیا ہے۔ اعلامیہ کے مطابق تمام سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے بشمول اسکول، کالجز اور دیگر تعلیمی مراکز 8 جون سے گرمیوں کی تعطیلات منائیں گے۔ وفاقی کابینہ نے ادویات کے لیے ملک بھر میں ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کے نفاذ کی منظوری دے دی ہے۔ یہ ایک بڑا اقدام ہے جس کا مقصد مارکیٹ سے جعلی اور غیر معیاری ادویات کا خاتمہ کرنا ہے۔ وفاقی وزیر صحت سعید مصطفیٰ کمال نے اعلان کیا کہ کابینہ نے ڈرگ لیبلنگ اینڈ پیکنگ رولز 1978 میں ترامیم کی بھی منظوری دے دی ہے، جس سے پورے پاکستان مانیٹرنگ فریم ورک کے رول آؤٹ کو فعال کیا جا سکے گا۔ اسلام آباد مشروبات کی صنعت نے ہوا والے پانیوں پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی FED کو 20% سے کم کر کے 15% کرنے کی تجویز دی ہے۔ اس نے یقین دہانی کرائی کہ مشروب سازی کی صنعت پہلے سال میں مجموعی ٹیکس ریونیو میں 8 ارب روپے اضافی پیدا کرے گی اور 3 سال کی مدت میں تقریباً 63 ارب روپے کی مجموعی ٹیکس وصولیوں کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ اسلام آباد وفاقی وزیر برائے مواصلات علیم خان نے منگل کو مانسہرہ، کاغان، ناران، جھالکھنڈ اور چلاسمے کے راستے کراکرم ہائی وے کو محفوظ متبادل راستہ فراہم کرنے کے لیے ایک نئی ہچ کو محفوظ متبادل راستہ فراہم کرنے کے لیے یہ فیصلہ وزیر کی زیر صدارت کی تعمیر کی منظوری دے اتھارٹی کے اجلاس میں کیا گیا، جس میں ملک کے ٹرانسپورٹ اسٹرکچر کو جدید بنانے کے لیے اہم فیصلوں کی منظوری دی گئی۔ سیکرٹری مواصلات اور چیئرمین NHA کیپٹن اسد اللہ خان بھی موجود تھے۔ امدادی ایجنسیوں نے خبردار کیا ہے کہ شمال مشرقی وسطی افریقی جمہوریہ سوڈانی پناہ گزین خواتین کو بچے کی پیدائش کے دوران موت خطرے کا سامنا ہے، کیونکہ امریکی فنڈز میں کٹوتیوں کی وجہ سے زچے گئی کمزور خدمات متاثر ہوئی ہیں۔ دسیوں ہزار لوگ سوڈان کے دارفر کے علاقے میں لڑائی سے بھاگ کر کار کے دور دراز صوبے واکاگا میں پہنچ گئے ہیں، جس نے صحت کے ایسے نظام کو مغلوب کر دیا ہے جو نئے آنے سے پہلے ہی جدوجہد کر رہا تھا۔ انسانی جدوجہد کر رہا تھا۔ کار دنیا میں زچگی کی شرح اور ممالک کے انسانی امداد کی ایجنسیوں کا کہنا ہے کہ آمد نے کام کرنے والی چند سہولیات کو توڑ دیا ہے۔
جنوبی کینیا جب میں قانون کے کیریئر سے دور ہوا اور اس میں منتقل ہوا جسے اب مواد تخلیق کہا جاتا ہے، ارادہ آسان تھا اپنے فن کو شیئر کرنا۔ اس وقت نیروبی میں فوٹوگرافر اپنے کام، شوٹنگ کے انداز، موضوع اور بعض اوقات ان کیمروں کے لیے بھی جانے جاتے تھے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اسرائیل اور حزب اللہ نے ثالثوں کے ذریعے بالواسطہ بات چیت کے بعد حملے روکنے پر اتفاق کیا ہے۔ پیر کو ٹروتھ سوشل پر پوسٹ کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو اور حزب اللہ کے اعلیٰ نمائندوں کے ذریعے بات کی ہے۔ لبنان کے سرکاری میڈیا کی رپورٹ کے مطابق جنوبی لبنان میں اسرائیلی حملوں میں کم از کم 5 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، امریکی اسرائیلی حملوں میں کم از کم 5 افراد کے جھنڈے بعد، جسے اسرائیل یا لبنانی گروپ حزب اللہ نے عوامی سطح پر قبول نہیں کیا ہے۔ سرکاری نیشنل نیوز ایجنسی این اے نے منگل کو بتایا کہ 2 شامی شہری نباتی گورنری کے جبچت قصبے میں پلانٹ کی نرسری پر اسرائیلی حملے میں ہلاک ہو گئے۔ برطانوی وزیر خارجہ ایوت کوپر اس سال چین کا دورہ کرنے والے عالمی رہنماؤں کے ایک مستحکم سلسلے میں تازہ ترین اعلیٰ عہدیدار ہیں۔ اس ہفتے اپنے 3 روزہ دورے کے دوران کوپر کی بیجنگ میں اپنے چینی ہم منصب وانگی اور نائب صدر ہان زینگ سے ملاقات متوقع ہے، اس سے پہلے کہ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی پر مرکوز پروگرام کے لیے جنوبی ٹیک ہب شنزین کا سفر کریں۔ امپلس اسپیس، ایک سٹارٹ اپ جو اسپیس انجن گرو ٹام مولر نے انتہائی قابل عمل خلائی جہاز بنانے کے لیے قائم کیا تھا، نے اس ہفتے 500 ملین سیریز ڈی کا اعلان کیا، جسے وہ زیادہ سے زیادہ 200 نئے ملازمین کی خدمات حاصل کرنے کے لیے استعمال کرے گا۔ 137 وینچرز اور بینر وی سی کی قیادت میں فاؤنڈرز فنڈ لکس کیپٹل اور لنس کیپٹل کی شرکت کے ساتھ راؤنڈ خلائی اور دفاعی ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاروں کی دلچسپی کی عکاسی کرتا ہے، کیونکہ امریکی حکومت قومی سلامتی کے مسائل پر نقد رقم پھینکتی ہے اور اسپیس ایکس اپنے آئی پی او کے لیے تیار ہے۔ آسوس نے نیا آسوس پاد لانچ کیا ہے، جو کئی سالوں کے بعد مرکزی دھارے کی ٹیبلٹ مارکیٹ میں واپسی کا نشان ہے۔ یہ لانچ کمپنی کے نئے اسمارٹ فون ڈیولپمنٹ سے ہٹنے کے مہینوں بعد ہوئی ہے۔ جنوری میں 9 تو 5 اسمارٹ فونز نہیں بنائے گا۔ آسوس اب نئے اینڈرائڈ اسمارٹ فونز نہیں بنائے گا، کیونکہ اس نے اے سے متعلق مصنوعات پر زیادہ توجہ مرکوز کی ہے۔ آسوس کے مطابق آسوس پاد میں 12.2 انچ کا ڈویل لیئر اولیڈ ڈسپلے ہے، جس میں 2800 x 1840 ریزولوشن، 3 پہلو تناسب اور 144 ہرٹز ریفریش ریٹ ہے۔ پاکستان نے اپنے ہزاروں شہریوں کو سہولت فراہم کی ہے، کیونکہ اسپین میں غیر قانونی طور پر کام کرنے والے تقریباً 24,000 پاکستانیوں نے مبینہ طور پر ہسپانوی ریگولائزیشن اسکیم کے تحت قانونی رہائش کا راستہ حاصل کر لیا ہے۔ اس عمل کی حمایت کے لیے اسلام آباد میں حکام نے 8,000 پاسپورٹ، 24,000 کریکٹر سرٹیفکیٹ، جزان کریکٹر سرٹیفکیٹ اور 10,000 حلف نامے جاری کیے ہیں، جس سے درخواست دہندگان کو آخری تاریخ سے پہلے دستاویزات کی ضروریات پوری کرنے میں مدد ملتی ہے۔ 10 پاکستانی ملاحوں کو صومالی قزاقوں نے آئل ٹینکر MT-25 پر 42 دنوں سے زائد عرصے سے یرغمال بنائے رکھا ہے، جبکہ ان کی رہائی کے لیے بات چیت جاری ہے۔ اطلاعات کے مطابق عملہ سخت حالات میں زندہ ہے، ابلے ہوئے چاولوں اور آلودہ پانی پر انحصار کر رہا ہے، طبی سامان تک محدود۔ آسوس نے کمپیوٹیکس میں اور ایکس باکس آل ایکسپیز بنڈل کو ایک خصوصی ایڈیشن ہینڈ ہیلڈ پیکج کے طور پر متعارف کرایا ہے، جس میں اس کے جمہوریہ گیمرز برانڈ کے 20 سال مکمل ہونے کا جشن منایا گیا ہے۔ بنڈل میں اپ گریڈ شدہ اور ایکس باکس آل ایکس ریئل رائک ایڈیشن 20 گیمنگ AR گلاسز شامل۔ ہینڈ ہیلڈ پہلے کے اور ایکس باکس آل ایکس ماڈل کے مقابلے میں 2 بڑے اپ گریڈ لاتا ہے، ایک بڑا OLED ڈسپلے اور نئی PMR جوائسٹک جو اسٹک ڈرفٹ کو روکنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ تاہم آسوس ڈیوائس کو ایک بنڈل کے حصے کے طور پر پیش کر رہا ہے اور ابھی تک قیمت کا اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ پاکستان نے منگل کو لاہور میں کھیلے جا رہے اپنے دوسرے ایک روزہ بین الاقوامی ODI میچ میں آسٹریلیا کے خلاف ٹاس جیت کر باؤلنگ کا فیصلہ کیا۔ لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں ٹاس کے وقت شاہین آفریدی اور جوش انگلس موجود تھے۔ سابق نے پہلے باؤلنگ کا فیصلہ کیا۔ یورپی لگژری برانڈز نے AE اور ٹیک بوم سے مالا مال خریداروں کی نئی فصل کو راغب کرنے اور باقی دنیا میں صارف کمزور اعتماد کو پورا کرنے کے لیے اسٹور کھولنے اور فیشن شوز کے اضافے کے ساتھ اپنی توجہ ریاست متحدہ پر تیز کر دی ہے۔ 2 سال کے سکڑاؤ کے بعد عیش و آرام کے آخر میں شروع ہونے والی ایران جنگ تک استحکام کے آثار دکھا رہا تھا، جس نے سفر میں خلل ڈالا اور مشرق وسطیٰ سے کہیں زیادہ پرتعیش اخراجات کو روک دیا۔
امریکی پاپ سٹار سبرینا کارپینٹر کو ایک شخص کے خلاف عارضی پابندی کا حکم دیا گیا ہے، جس کے بعد اس نے اپنے گھر میں انتہائی تشویشناک واقعات کا نام دیا ہے۔ بی بی سی کے امریکی پارٹنر CBS کی طرف سے دیکھے گئے عدالتی دستاویزات میں کارپینٹر کے وکلاء نے کہا کہ وہ ولیم ایپل گیٹ کے خلاف مکمل عدالتی حکم نامے کی تلاش کر رہی ہیں، جس پر ان کا الزام ہے کہ گزشتہ ماہ لاس اینجلس میں گھر میں زبردستی داخل ہونے کی کوشش کی اور 2 بار واپس لوٹی۔ تہران ایران کی قیادت نے امریکہ کے ساتھ ایک ممکنہ معاہدے پر دروازہ بند نہیں کیا ہے، لیکن دونوں طرف سے زیادہ حد تک آمیز آوازیں ایسے مطالبات پر زور دے رہی ہیں جو کسی بھی مفاہمت کو ناکام بنا رہے ہیں۔ جنگ کے آغاز کے 3 ماہ سے زیادہ گزرنے کے بعد واشنگٹن اور تہران ابھی تک اس بات پر متفق نہیں ہو سکے ہیں کہ آبنائے حرمز کے ذریعے بین الاقوامی راہوں کو کنٹرول کرنے پر اصرار، اور ایران کی بندرگاہوں کی امریکی ناکہ بندی کے بعد یہ بھی واضح نہیں ہے کہ آیا دونوں فریق جوہری افزودگی اور ایران میں دفن شدہ انتہائی افزودہ یورینیم پر یا ایران پر سے امریکی اور اقوام متحدہ کی پابندیاں ہٹانے پر طویل مدتی معاہدے پر پہنچ سکتے ہیں۔ سول امیگریشن کا نفاذ فیفا ورلڈ کپ گیمز یا لاس اینجلس میں ہونے والے ایونٹس میں نہیں ہوگا۔ وفاقی حکام نے لاس اینجلس کاؤنٹی کے شیرف رابرٹ لونا کو بتایا ہے۔ یونین کی طرف سے تارکین وطن مخالف کریک ڈاؤن کے خدشے پر احتجاج کے بعد لاس اینجلس میں ہونے والے 8 ورلڈ کپ فکسچر کے لیے حفاظتی منصوبوں کا خاکے پیش کرتے ہوئے لونا نے پیر کو کہا کہ ریاستہائے متحدہ کے امیگریشن اینڈ کسٹ انفورسمنٹ کے اہلکار ٹورنامنٹ کے دوران شہر میں تعینات نہیں کیے جائیں گے۔ پیسیفک فیوژن نے منگل کو اپنے تازہ ترین پلسر ماڈیول پروٹوٹائپ کو لپیٹ لیا۔ یہ سامان کا ایک ٹکڑا ہے جو کمپنی کو اپنے مظاہرے فیوژن پاور پلانٹ کے ساتھ آگے بڑھنے کی اجازت دیتا ہے۔ فیوژن پاور پلانٹ کی تعمیر اس موسم گرما میں شروع ہونے کی امید ہے۔ کمپنی نے خصوصی طور پر ٹیک کرنچ کو بتایا کہ شپنگ کنٹینر کے سائز کے پروٹوٹائپ کے نتائج پیسیفک فیوژن کی سیریز راؤنڈ کی ایک اور قسط کو کھولنے کے لیے کافی اچھے تھے، جو ایک بلین سے زیادہ ہے۔ کمپنی نے قسط کے سائز کا انکشاف نہیں کیا۔ پیسیفک فیوژن بہترین فنڈنڈ فیوژن اسٹارٹ اپس میں سے ہے۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی PTA کے مطابق پاکستان کے 22 شہروں میں 5G سروسز کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ یہ معلومات PTA حکام کی جانب سے سامنے آئیں، جنہوں نے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن کو سید امین الحق کی زیر صدارت اجلاس کے دوران آگاہ کیا۔ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی CDA بورڈ نے اسلام آباد کے مختلف سیکٹرز میں متاثرین کو پلاٹوں کی الاٹمنٹ کے لیے نیشنل کے لیے شفاف الیکٹرانک بیلٹنگ جاری رکھنے کے لیے نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی نادرا کے ساتھ اپنے معاہدے میں 1 سال کی توسیع کی منظوری دے دی ہے۔ یہ فیصلہ ممبر اسٹیٹ کی جانب سے سمری پیش کرنے کے بعد بورڈ میٹنگ کے دوران کیا گیا۔ منظور شدہ فیصلے کے CDA اصل معاہدے کے ضمیمہ نمبر 6 پر عمل درآمد کرے گا۔ توسیع کا مقصد سیکٹرز D13، E13، F13، C14، C15 اور دیگر علاقوں میں متاثرین کے لیے الاٹمنٹ کے عمل کو آسان بنانا ہے، جو کہ نادرا کے ذریعے خود کار طریقے سے ڈیزائن کیے جانے والے نظام کو یقینی بناتا ہے۔ سیکورٹی ذرائع نے منگل کو بتایا کہ سیکورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا کے شمالی وزیرستان کے ضلع میران شاہ کے قریب ایک فوجی چوکی پر فتنہ الخوارج کے خودکش حملے کو ناکام بنا دیا۔ فتنہ الخوارج ایک اصطلاح ہے جسے ریاست کالعدم تحریک طالبان پاکستان سے تعلق رکھنے والے دہشت گردوں کے لیے استعمال کرتی ہے۔ میرا نام عظیم انڈیاسس، بادشاہوں کا بادشاہ، میرے کاموں کو دیکھو اے طاقتور اور مایوسی سے اس کے علاوہ کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ اس زبردست ملبے کے زوال کے گرد بے حد اور ننگی تنہا اور سطحی ریت دور تک پھیلی ہوئی ہے۔ میں خون میں لت پت ہوں، کیا مجھے مزید نہیں جانا چاہیے؟ واپس آنا اتنا ہی تھکا دینے والا تھا جتنا کہ جانے سے۔